بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسرور رحمان عباسی اپنے ویلاگ کے ساتھ مظفر آباد سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کو ایک وقت میں جو سرسبز کہا جاتا تھا، جنگلات کی سرزمین کہا جاتا تھا، لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے جنگلات ہیں ان کی بے دریغ کٹائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اس وقت، جو ان کی حکومت ہے وہ الگ سے ہے، اسی طرح جو بیوروکریسی کی حکومت ہے وہ آزاد کشمیر میں ایک الگ سے ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو احکامات ہیں ان کو بیوروکریسی ہوا میں اڑا دیتی ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی بہت سی جو زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو میں ویلاگ میں آگے آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اسی طرح جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سرکاری اعلیٰ بیوروکریٹ ہیں، ملازمین ہیں، جو ان کے ساتھ گھروں پر مہمور ملازمین تھے، ان کی واپسی کے احکامات دیے، وہ بھی کسی کام نہ آئے۔ ایسے ہی آزاد کشمیر میں ابھی جو ایک ایڈہاک ازم کا ایک سسٹم چل پڑا ہوا ہے، اس کی روک تھام کے لیے متعدد بار احکامات جاری ہوئے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کو سرسبز یا جنگلات کا بادشاہ کیوں کہا جاتا تھا۔ آج سے چند دہائیاں ہم اگر ماضی میں جائیں تو آزاد کشمیر کے جو جنگلات تھے ان کے سبز درخت کو کاٹنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ جرم آج بھی ہے، لیکن اس جرم جو کرتے ہیں ان کو اس کی نہ تو سرکوبی کی جاتی ہے، نہ پراپر طریقے سے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ محکمہ جنگلات اس وقت اگر دیکھا جائے تو ریاست بھر کا جو محکمہ جنگلات ہے وہ مختلف مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے جو وزیر جنگلات ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی اقدامات جنگلات کی کٹائی کی روک تھام کے لیے نہیں اٹھائے جا رہے۔ مبینہ طور پہ جو نیلم ویلی کے ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی یہی شکوہ حکومت سے بھی رہا اور اعلیٰ حکام سے بھی رہا کہ جو موجودہ وزیر جنگلات ہیں ان کی سرپرستی میں جنگلات کی کٹائی جاری ہے۔ کچھ ان کے جو فرنٹ مین ہیں وہ اس وقت نیلم ویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبز درخت جن کی قیمت ایک درخت کی لاکھوں یا کروڑوں میں بنتی ہے، وہ دن دیہڑے یا رات کی تاریکی میں کاٹ کے وہاں سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شفٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت موسمی جو تبدیلیاں ہیں ان کا شکار ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں، گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ جو برف ہے، برف باری بھی وہ اس سال بھی بہت کم ہوئی ہے۔ ابھی فروری میں جا کے بارشیں ہوئی ہیں، جنوری کے اینڈ پہ جو تھا وہ کچھ بارشیں ہوئیں، ان سے برف باری ہوئی لیکن وہ برف اٹھ گئی۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو برف باری یا بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے جنگلات بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ اب اگر آزاد کشمیر کے جو جنگلات ہیں ان کی کٹائی کو نہ روکا گیا تو یہ بہت جو مستقبل میں بڑا ایک طوفان کی صورت اختیار کر جائے گا، کیونکہ جب جنگلات کی کٹائی پہاڑوں سے پہاڑ ننگے ہو جائیں گے، ان پہ برف نے تو رہنا نہیں ہے، گرمی کی وجہ سے برف اور یہ جو دوسرے گلیشیئر ہیں یہ پگھل جائیں گے۔ اس کی وجہ سے سیلاب آنے کا خطرہ ہے، سلائیڈیں آنے کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی بہت ساری جو قیمتی جانیں وہ ان کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں حکومت آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میرٹ اور اس میں جو کرپشن ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے بغل میں اگر بیٹھے لوگ جنگلات کو جو قیمتی اثاثہ ہے آزاد کشمیر کا، جسے گرین گولڈ بھی کہا جاتا ہے، گرین گولڈ کی اگر کٹائی جاری ہے تو مجھے بتائیں یہ ملک کس طرح سروائیو کرے گا۔ پوری دنیا اربوں روپے اب لگا رہی ہے صرف کس پہ کہ موسمی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے۔ جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے متبادل ہمیں ایسا کیا کام کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں ورکشاپ، سیمینار اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں واحد بدقسمت خطہ ہے جس میں لاکھوں درخت جو سالوں سے بڑے ہو چکے ہوئے لگے رہے لیکن ان کی کٹائی جاری ہے۔
اب آتے ہیں آزاد کشمیر میں میرٹ کی پامالی. آزاد کشمیر کی میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ اس وقت بھی عروج پا رہا ہے. جب پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے آج سے 11 ماہ کچھ دن قبل اپنے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تو وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں میرٹ سب سے پہلے میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. لیکن ان کی جو تقاریر تھی یا جو ان کے احکامات تھے وہ ادھر کے ادھر ہی رہے. میرٹ کی پامالی بھی عروج پر ہے, کرپشن عروج پر ہے. سرکاری اداروں میں جو 4% ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. سرکاری اداروں میں جو بجٹ ہے اس میں کاغذوں کی حد تک تو ترقیاتی اسکیمیں پوری ہوتی جا رہی ہیں, لیکن زمین پر کوئی بھی کام اس وقت تک نظر نہیں آ رہا. جیسے گزشتہ 2 دن قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس حوالے سے ایک وزٹ کیا عباس انسٹیٹیوٹ کا. اگر وہ مظفر آباد میں رہ کر صرف 2 یا 3 دن مظفر آباد کے مختلف گلی کوچوں میں یا آزاد کشمیر کے کسی بھی ضلع میں جا کے وہ صرف یہ دیکھیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام جو پیسے بجٹ جاری ہوا ہے مختلف سکیموں کی مدوں میں, وہ آیا آزاد کشمیر کے کن کن علاقوں میں لگا ہوا ہے. یہ جو اس سے پہلے بھی کارکنوں کو نوازا جا رہا تھا جس میں محکمہ لوکل گورنمنٹ خود بھی حصہ دار تھا, اس کے افسران بھی حصہ دار تھے, اور جو بچتا تھا وہ کارکن لے جاتے تھے. اب بھی یہی حال ہے. آزاد کشمیر میں اربوں روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سوری, اس کے علاوہ جو مختلف سکیموں کی مد میں پیسہ جاری کیا جاتا ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اربوں روپے کی سکیمیں ان کو کارکنوں اور افسران نے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے, اس پر اس وقت تک کوئی نہیں ہوا. جو خاص بات ہے اس میں جو ویلاگ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور بیوروکریسی ان میں اس وقت ایک رفٹ پیدا ہو چکی ہوئی ہے. جو احکامات وزیر اعظم آزاد کشمیر بیوروکریسی کو جاری کرتے ہیں, بیوروکریسی اس پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر یا تو ناکام ہے یا وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہی. کیونکہ بعض جو سیاسی حلقے سیاسی پنڈتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ تک جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی ہے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی اس لیے انہوں نے کہیں آگے کی سوچی ہو اور دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی وہ جو پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہوں. اس لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر جب تک یہاں بیٹھے ہیں وہ 5 سال لگاتے ہیں, 3 سال لگاتے ہیں یا 3 ماہ لگاتے ہیں, لیکن جو آزاد کشمیر کی عوام کے ٹیکسوں سے دیا جانے والا پیسہ ہے کم از کم اس کا تصرف اس کو تو یقینی بنائیں. احتساب بیورو انہوں نے اپنے بڑے قریبی دوست تھے, ان کے سینئر وکیل بھی ہیں اور اس میں اس سے پہلے شریعت کورٹ کے جج بھی رہے, انہوں نے ان کو لگایا ہے. تو لوگوں کو ابھی تک یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ دم خم جو احتساب بیورو میں یہ مشتاق جنجوعہ صاحب ڈالیں گے, لیکن مشتاق جنجوعہ صاحب ذرا وہ بھی ایک پولیٹیکل آدمی ہے تو اب وہ چیئرمین احتساب بیورو ہیں. لیکن جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے تو اس کے جو احتساب بیورو کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ایک صرف جو دڑ تھا وہ بنا دیا تھا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اس احتساب بیورو میں کس طرح جان ڈالتے ہیں. کیا آیا وہ سرکاری ملازمین یا جو آزاد کشمیر کا پیسہ ضائع ہو چکا ہے, کرپشن کی نظر ہو چکا, کیا اس پہ کوئی پالیسی بنائیں گے, ان کرپٹ افراد کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. دوسری جو خاص بات ہے کہ انہوں نے حال ہی میں بلکہ 2 بار اس سے پہلے انہوں نے احکامات جاری کیے کہ آزاد کشمیر بھر کے جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کے گھروں میں جو گریڈ 1 سے لے کے 5 تک یا 7 تک جو لوگ سرکاری ملازمین مامور ہیں ان کو واپس کیا جائے. لیکن 1 سال 11 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ان میں سے 10% بھی جو لوگ ہیں وہ واپس نہیں آ سکے. اسی چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو مضبوط حکومت ہے وہ بیوروکریسی کی ہے, سرکاری افسران کی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر اس حوالے سے اپنی پوری توجہ مرکوز کریں ان چیزوں پہ کہ آزاد کشمیر میں جو سرکاری ملازم ہیں ان کو کیسے کوئی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے گھروں میں رکھ سکتا ہے. سالوں سے جو ملازمین جو افسران آزاد کشمیر سے ریٹائر ہو کے علاقہ پاکستان میں منتقل ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ڈرائیور بھی ہے, ان کے ساتھ مالی بھی ہے, ان کے ساتھ کلی بھی ہے, ان کے ساتھ چپراسی بھی ہے. کیا حکومت آزاد کشمیر کیا آزاد خطہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ملازمین ہیں جو خطہ اس وقت بمشکل
اپنا ایک جو نظام زندگی ہے وہ چلا سکتا ہے محدود بجٹ میں، کیا اس کے ملازمین لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو مہینہ تنخواہ ہے وہ بغیر کسی کام کاج کے کسی اور گھر میں بیٹھ کے لے سکیں؟ مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ سے آزاد ریاست پہ جو بات ہوئی یا عوامی جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ اجاگر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگے انشاءاللہ کل۔ والسلام۔